پہلے پہلے لے جا کر کے چابی ان کے حوالے کر دی. فوج کے لیے فصیل قلعے کا دروازہ کھول دیا اور فوج نے آ کر کے جو اپنا کام انجام دیا وہ انجام دیا. یہ جاتا ہوا جب پہاڑی پر چڑھا اور پہاڑی پر چڑھ کر کے پلٹ کر کے اپنے شہر کو دیکھا جہاں اس نے بادشاہت کی تھی, آنکھ سے آنسو گرنے لگے. پیچھے سے اس کی والدہ نے اس کا کالر پکڑ لیا کہ جب تم مردوں کی طرح سے اس کو بچا نہیں سکا تو عورتوں کی طرح آنسو کیوں بہاتا ہے. ماں نے غیرت دلائی, کچھ ہو نہیں سکتا تھا. بعد میں اس کی زندگی ایک ملازم کی حیثیت سے فاس کے بادشاہ کے پاس گزری, وہیں پہ وہ مر گیا. اندلسی مسلمان کہاں گئے؟ اندلس پر عیسائی قبضے کی تکمیل کے بعد باہر کی تمام امداد یوں ہی ختم ہو چکی تھی. اب یہاں پر حاضرین ایک چیز آگے آئے گی, تجزیے میں وہاں تذکرہ نہ ہو سکے تو یہیں پہ سن لیجئے اسے, کہ یہ ساری صورتحال چل رہی تھی. کیا عالم اسلام مجبور تھا اس وقت؟ کیا مراکش میں مسلمان نہیں تھے؟ کیا عثمانی سلطنت بڑے حصے کے اوپر حکومت نہیں کر رہی تھی؟ جزیرۃ العرب ہو یا شام ہو یا ایران ہو, قسطنطنیہ کے دروازے تک مسلمان پھیلے ہوئے تھے. گویا تین طرف سے مسلمانوں نے گھیر رکھا تھا اور بڑی طاقت ان کے پاس تھی کہ جدھر جاتے ادھر صفایا وہ کر سکتے تھے. اس کے باوجود بھی ان کو کوئی نہیں بچا سکا. بات یہ ہے کہ اخلاقی گراوٹ جب آ جاتی ہے تو پھر قوم کی قوم تباہ ہو جاتی ہے. بنو احمر کے بادشاہوں نے عثمانی سلطنت کو خط لکھا بچانے کی, بجائے اس کے کہ وہ معاہدین اور مرابطین کی طرح آ کر کے بچاتے, انہوں نے وہ خط اٹھا کر کے اپنے دوست پاپائے روم کو بھیج دیا کہ ذرا فردینینڈ کو کہو کہ وہ علاقہ چھوڑ کر کے نکل جائے. اس پاپائے روم نے 2 خط لکھا. ایک خط بھیجا سلطان عثمانی سلطنت کے سلطان کو کہ آپ مطمئن رہیے, ہم ان کے خلاف آپ کا ساتھ دیں گے. اور وہ خط جو یہاں سے آیا تھا اس خط کو اٹھا کے فردینینڈ کو بھیج دیا کہ تم جو چاہو کر لو. یہ اخلاقی گراوٹ تھی جس کے نتیجے میں یہ صورتحال سامنے آئی. ہوا کیا, یہ جب 1492 میں صفایا ہو گیا تو پھر 1616ویں صدی میں کیا پھر ہوا؟ مسلمانوں کے سامنے 3 راہیں کھلی تھی. یا تو بیپٹزم لے کر کے عیسائیت اختیار کر لیں اور ظاہر میں عیسائیوں کی طرح رہیں, خفیہ مسلمان بن کر کے رہیں, دین و ایمان کی بقا کے لیے ہجرت کر جائیں یا لڑ کر کے جان دے دیں. یہ صورتحال تھی اور اس صورتحال کے اندر ہزاروں کو تو ڈبایا گیا لیکن لاکھوں کی ایسی تعداد موجود تھی جو وہاں موجود تھی. اس میں 2 طرح کے لوگوں نے کام کیا. ایک تو درباری علماء نے جن کی وجہ سے اکبر دین الہی کو ایجاد کرنے والا بنا, جن کی وجہ سے حالات کئی جگہوں پہ خراب ہوئے. انہوں نے ایک نیا معاملہ اٹھایا کہ بظاہر جان کا تحفظ شریعت کا بہت بڑا حصہ ہے, اس کے تحفظ کی خاطر ظاہر میں بپتسمہ کرا لیا جائے, صلیب لٹکا لی جائے, اندر اندر اپنے گھر میں ایمان کو زندہ رکھا جائے. اس طرح کی باتوں نے عیسائی حکمراں کو اور آگے موٹیویٹ کیا, انسٹیگیٹ کیا, اور انہوں نے سن 1503 میں اس طرح کا معاملہ سامنے آیا. اور اس کے بعد یہ معاملہ آیا کہ اگر مجبوری ہو تو مسلمان ظاہراً عیسائی گرجاؤں میں رکھی عیسیٰ اور مریم کی شبیہوں کے سامنے سجدہ کر سکتے ہیں, شراب پی سکتے ہیں, اندر اندر اپنا ایمان برقرار رکھ سکتے ہیں. نظام کے خلاف انسان نہیں لڑ سکتا. جب نظام بگڑتا ہے, اگلی نسل جب بت پرستی ایسی آئی کہ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے سمجھایا تو وہ سمجھے نہیں, کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ باپ دادا یہی کرتے چلے آ رہے ہیں. تو پھر یہ شراب اور یہ معاملات اگلی نسل کیسے سمجھتی, جبکہ نظام تعلیم بھی بنایا جا چکا تھا, بگاڑا جا چکا تھا. 1526 میں اراگون کے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ عیسائیت اختیار کریں. ان مسلمانوں نے ہتھیار اٹھا لیے, ایمان کا سودا نہیں کرنا چاہتے تھے. قریب تھا کہ سب قتل کر دیے جاتے. یہی شک پیش کی گئی, یہی آپشن پیش کیا گیا, اور عیسائی سردار نے بھی انہیں مخاطب کیا کہ بدقسمت ہلاک کیوں ہونا چاہتے ہو؟ تم چاہتے ہو تو مسلمان رہو, ہمیں اعتراض نہیں ہے, ملک کا جائزہ لیتے ہوئے آگے بڑھیے. تم مسلمان رہنا چاہتے ہو, مسلمان رہنے میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, بس تم یہ کرو کہ ظاہری شکل میں ہمارا نظام قبول کر لو, ظاہری شکل میں ہمارا نظام قبول کر لو, لیکن دل کو اپنے پیغمبر سے وابستہ رکھو. اس طرح تم محفوظ بھی ہو جاؤ گے اور اس طرح سے تمہارے لیے مزید مواقع مل جائیں گے. نتیجہ کیا ہوا؟ ان کی 2ری یا 3ری نسل خود بخود عیسائی بن گئی. ثقافت اسلامی سے اتنی دور ہو گئی کہ بطور مسلمان ان کو پہچاننا مشکل ہو گیا.
مفتی تقی عثمانی صاحب دامہ ظلہم اپنے سفرنامے میں لکھتے ہیں کہ ایک ایسے مقام پر مجھے قبلہ پتہ کرنے کے لیے موقع آیا تو کوئی بتانے والا نہیں تھا. پھر جس طرح سے قبلے کا رخ کر کے نماز پڑھنی ہم نے شروع کی تو انہوں نے کہا کہ میں دنیا کے بہت سارے ملکوں میں گھوما ہوں, ایسی اجنبی جگہوں پر بھی گیا ہوں جہاں پہ نماز کھڑے ہو کے پڑھنا بھی مشکل ہے, نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں, لیکن وہاں ہمیں اتنی حیرت اور مشکل نہیں پیش آئی. اس مقام پر جہاں پر زمین ہر جگہ پہ سجدے کیے گئے تھے, اس مقام پر میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو ایک تماشا میں بن گیا. ہر شخص حیرت سے دیکھ رہا تھا یہ اٹھک بیٹھک کر کیا رہا ہے. مجھے افسوس ہوا کہ یہی وہ مقام تھا جہاں سے پورے یورپ میں کرنے اور نور پھیلایا جاتا تھا. آج یہ حال ہو گیا ہے کہ یہاں سے گزرنے والا سمجھتا بھی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے, نماز تو دور کی بات ہے. مسلمانوں کی مشہور واقعہ ہے کہ سقوط غرناطہ کے 100 سال کے بعد جب ان خفیہ ایمان رکھنے والے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو اسپین سے جلا وطن کیا گیا اور یہ لوگ ٹیونیشیا اور دیگر ممالک پہنچے تو ان کے ساتھ بڑا برا رویہ ہوا. ایسے ہی صفایا نہیں ہو گیا, ہم لوگ سمجھتے ہیں صرف اسپین والا معاملہ. جب یہ ایمان کی حفاظت والے ایمان والوں کے پاس پہنچے تو ٹیونیشیا اور دیگر ممالک والوں نے سمجھا کہ یہ عیسائی جاسوس ہے, اپنے سماج اور سوسائٹی میں ضم نہیں کیا. تقسیم کے بعد جو یہاں سے جلا وطن ہو کر کے دوسری جگہ گئے ان کا کیا حال ہوا؟ مہاجر کے نام سے آج بھی سیکنڈری زندگی وہ گزار رہے ہیں. جب انسان اپنے حق پر نہیں جمتا ہے, اخلاقی گراوٹوں میں ہوتا ہے اور اپنے محاذ سے فرار اختیار کرنے میں اپنی غنیمت سمجھتا ہے تو جہاں جاتا ہے پیڑ سے جو پتا ٹوٹے ہے آوارہ کہلائے. کوئی جمتا نہیں ہے اور آوارہ پرندوں کو, آوارہ پتوں کو اور آوارہ جانوروں کو وہ مقام نہیں دیا جاتا جو اپنے جانوروں کو دیا جاتا ہے. اس شک و شبہ کی نظر سے دیکھا اور ان کے لباس اور اطوار کو بھی پسند نہیں کیا. اندلس کے مسلمانوں کی پہچان مٹانے کے لیے ایسے ظلم ڈھائے گئے کہ مذاہب عالم کی تاریخ میں سوائے عیسائیت کے ہاں کسی کی مثال نہیں ملتی. سچ یہ ہے کہ موجودہ عیسائیت شروع سے ظلم و جبر, لالچ اور طمع کے ذریعے پھیلائی گئی. آج ملمت سازیوں کے ذریعے ان کی تاریخ کو یوں پیش کیا جاتا ہے تو ان کی تاریخ کے نیچے کے پردے چاک کر کے دیکھے جائیں کیسے کیسے مظالم انہوں نے کیے اور روم کی تاریخ بھی پڑھ کر کے دیکھا جائے. کیا اس زمانے کے مسلمان خدا سے فریاد نہیں کر سکتے تھے؟ ایک سوال آتا ہے, کیا مسلمان خدا سے فریاد نہیں کر سکتے تھے؟ اتنی پریشانیاں تھیں کہ ان کی لاکھوں لاکھ بچیاں بازاروں میں بیچی گئی اور وہ کھڑے تماشا دیکھتے رہے, کچھ نہیں کر سکتے تھے؟ کیا ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے؟ وہ تو سب کی دعائیں سنتا ہے. ان لوگوں کی دعائیں کہاں گئی؟ ان کے لیے خدا کی مدد کیوں نہیں پہنچی؟ انہوں نے ضرور دعائیں مانگی ہوں گی, انفرادی طور پر کسی کو اذیت سے رہائی بھی مل گئی ہوگی, لیکن جب اجتماعی ضمیر کی موت ہو جاتی ہے, کلیکٹیو طور پر قوم اپنے آپ کو ڈیڈ اور مردہ سمجھنے لگتی ہے, لوگ حرام کو حلال خیال کرنے لگتے ہیں, حرام کو حلال خیال کرنے لگتے ہیں, آپس میں لڑنے لگتے ہیں اور غیروں کو دوست بنا لیتے ہیں, تو پھر دعائیں بھی جو ہوتی ہیں وہ سروں سے اوپر نہیں جایا کرتی. اپنے حال پر غور کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں. ضمیر فروشی میں کہاں کہاں تک ان راہوں پر ہم چل رہے ہیں, اور ان راہوں پر چلنے والوں کی زندگیوں کو دیکھا جائے تو بجا طور پر ایک تھوڑی سی بھی عقل رکھنے والا شخص کہہ سکتا ہے کہ کسی نے کچھ نہیں کیا ہے, تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. ان اللہ لیس بظلام للعبید, اللہ نے کبھی نہیں کیا, دوسروں نے بھی نہیں کیا. تمہارے پاس سب کچھ تھا, سب کچھ کے باوجود بھی تم مجبور بنے رہے, تو کیوں نہ چوہا بھی تمہیں اپنے بیل میں گھسیٹ لے جائے؟ کیوں وہ اس طرح سے بنے رہے؟ قانون قدرت یہی ہے کہ ملت کے گناہوں کو معاف نہیں کیا جاتا. عذاب کا جب گھنٹہ بجتا ہے تو مہلت کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے. یہ صورتحال تھی. ان صورتحال میں زوال جب شروع ہوا, اس زوال کے نتیجے میں 1492 سے لے کر کے 1609 تک پوری طرح سے ایسا صفایا ہوا کہ 1993 میں شاہ فہد کی کوششوں سے جبرالٹر کے پاس جو مسجد بنی, پہلی مرتبہ مسجد کے تحت وہاں پر منظم اذان ہوئی اور نماز کا اہتمام ہوا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجبور نہیں ہے, پھر سے ایمان کی باد بہاری وہاں پہ چلنے لگی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جب ایمان میں داخل ہوں گے تو وہ ان لوگوں کی طرح سے یا ہم جیسے لوگوں کی طرح سے نہیں ہوں گے جو بات بات پر ضمیر فروشی کا سودا کر لیا کرتے. آج دنیا کے اندر بڑی طاقت کے باوجود بھی گزشتہ 5 سالوں کے اندر مسلمان کو کس نے مارا ہے؟ 20 کروڑ کی تعداد بے گھر ہوئی ہے, 2 کروڑ کی تعداد ماری جا چکی ہے. کیمیکل حملے ہوں یا ویپنز کے اور ہتھیاروں کے حملے ہوں, دمشق جو ایک کہکشاں سمجھا جاتا تھا
ایک ہب تھا، ایک مرکز تھا، بیروت کتابیں منگائی جاتی تھی وہاں سے، وہاں کے علم اور ٹیکنالوجی اور سائنس، اور شام اور سیریا جس کو کہا جاتا ہے، وہ تباہ و برباد کن کے ہاتھوں میں ہوا؟ صرف مکاتب فکر، اسکول آف تھاٹ کے فرق کی وجہ سے۔ یہ فلاں مسلک کا تو یہ فلاں مقام کا، ایک خدا کو ماننے والے یوں لڑتے رہے۔ اب یہ لڑ کر کے جب خود ہی ختم ہو جائیں تو پھر ہم یہود کو کیوں گالی دیں کہ یہود نے آگے بڑھ کر کے قبضہ کر لیا؟ جب زمین خالی ہوگی تو جس کو ضرورت ہوگی وہ خود ہی ہل چلاتا ہوا آگے چلا جائے گا، اور جو ہل چلائے گا وہ اس کا مالک بن جائے گا۔ یہ حالات اسپین کے اندر گزرے۔ ان حالات کو رکھ کر کے اوورآل 850 سال کا جو تجزیہ مبصرین نے اور مورخین نے پیش کیا ہے، اس تجزیے کو، اس تاریخ کو اپنے سامنے رکھیں کہ اسباب تباہی پر ایک نظر اپنے سامنے رکھیں، اسباب تباہی پر ایک نظر رکھیں کہ اس وقت کیا ہوا تھا، کس طرح سے یہ سرزمین تباہ ہوئی تھی، کس طرح سے یہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے والے اپنے ہاتھوں سے چابیاں دے کر کے وہاں سے رخصت کیسے ہو گئے۔ مبصرین نے جو لکھا ہے اس کے کچھ نقطے اور کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں، جس کو رکھ کر کے اپنا ماضی دیکھتے ہوئے اپنے حال کو سدھار کر کے مستقبل پر آنے والے دنوں پر ہم نظر رکھ کر کے دیکھنے کی کوشش کریں۔ پہلی بات کہ اندلس کی نامکمل فتح، اس کے پہلے کسی بھی علاقے میں مسلمان پہنچے تھے تو دلوں کو فتح کرنے کا کام جب ہوتا تھا تو پوری طرح سے ہوتا تھا، اور اس کے لیے کوششیں کی جاتی تھی۔ مسلمانوں کے اندلس پہ یلغار وہاں کے عیسائی گورنر کی دعوت پہ ہوئی تھی، اس لیے یہ مہم باقاعدہ منصوبہ بند نہ رہ سکی۔ شمال و مغرب میں بہت سارے غیر مفتوح علاقے چھوٹ گئے، بعد کے حکمرانوں نے بھی اسے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، اور وہ دھیرے دھیرے مضبوط ہوتے چلے گئے۔ ایک اور وجہ، اولین فاتحین کے ساتھ اموی حکومت کا رویہ اچھا نہیں رہا، جنہوں نے قربانیاں دی تھی۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ طارق ابن زیاد، موسیٰ ابن نصیر اور ان کے بیٹے عبد العزیز کو معمولی وجوہات پر معزول کر دیا گیا۔ طارق ابن زیاد کے بارے میں تو یہاں تک بات ملتی ہے کہ بڑھاپا ان کا بھیک مانگتے ہوئے گزرا، بڑھاپا ان کا بھیک مانگتے مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر کے دوسروں کی روٹیوں پر وہ پل کر کے اپنی زندگی انہوں نے پوری کی۔ کون تھے جنہوں نے جرأت ایمانی کے ساتھ یہ اعلان کر دیا تھا کہ ان المفر البحر من ورائکم والعدو امامکم، دشمن سامنے ہے، پیچھے سمندر ہے۔ اور تاریخ کی کتابوں کے اندر بعض روایات یہ ملتی ہیں کہ کشتیاں بھی انہوں نے جلا ڈالی تھی، اور اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آگے بڑھ کر کے اس کو اسلامی مملکت کا حصہ بنایا تھا، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا، یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دونی من کی ٹھوکر سے دریا و صحرا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سہرائی۔ جبرالٹر آج بھی نام نہیں تبدیل کیا جا سکا، جبل تاریخ کا جبرالٹر کے نام سے ہی وہ مشہور ہے۔ ایسے سپہ سالار کے ساتھ سلیمان ابن عبد الملک یعنی عمومی خلفاء نے جو رویہ اختیار کیا وہ قابل افسوس۔ اور جو جس بربر نے اس ہیرے کو تراشا تھا، موسیٰ ابن نصیر، افریقہ کے صحراؤں میں کبھی جا کے اذان دیا، کبھی پہاڑوں کی چٹانوں پر اللہ کا کلمہ بلند کیا، اور ایسا قائد کہ ایسے ہزاروں طارق ابن زیاد پیدا کر سکتا تھا، جیل میں بند کر کے زہر سے مار دیا گیا، اور مرنے سے پہلے اس کے ساتھ بھی وہی رویہ اختیار کیا گیا۔ آج ہم انگریزوں کو گالی دیتے ہیں کہ بہادر شاہ ظفر کے سامنے بیٹوں کا سر لا کر کے پیش کیا، بہادر شاہ ظفر کے سامنے کیسے ظالم لوگ تھے، مگر موسیٰ ابن نصیر کے سامنے اموی خلفاء نے بھی عبدالعزیز کا سر پیش کیا تھا کاٹ کے۔ یہ بیٹے تھے جو باپ کی وراثت کو آگے بڑھا رہے تھے، معلم تھے، مومن تھے، داعی تھے، یہ کام کر سکتے تھے۔ وہیں سے یہاں سے پھوٹ شروع ہوئی، عیسائی طاقتوں کو وقتاً فوقتاً توڑنے کی کوشش کی گئی، تاہم انہیں ختم کرنے کی منظم کوشش نہیں کی گئی۔ ایک ریزن یہ بھی تھا۔ پھر اس کے بعد مسلم طاقتیں آپس میں خانہ جنگی کا شکار ہو گئیں، حتیٰ کہ مسلم محلوں میں بھی مخلوط آبادی میں بربری، عربی اور عجمی انتشار برپا ہو گیا۔ جس چیز کو اسلام نے کنارے کاٹ کے پھینک دیا تھا کہ اللہ رب العزت نے اسلام اور تعصب اور قومیت اور وطنیت اور نسلیت، اسلام میں کوئی اس کا واسطہ ہی نہیں ہے۔ اتقاکم کا معاملہ یہ ہے، لا فضل لعربین علی عجمین ولا لعجمین علی عربین ولا لاسود علی ابیض ولا لابیض علی اسود الا بالتقوی کلکم آدم۔ ایک مقام فرمایا گیا وآدم خلق من تراب، مٹی سے سبھی پیدا ہوئے ہو، آدم کی اولادیں ہو، تقوی کی بنیاد پر، مشیت خداوندی سے قریب ہونے کی بنیاد پر، عشق خداوندی کی بنیاد پر تمہارا مقام طے ہوتا ہے۔ کالا امیر بھی بنا دیا جائے تو تمہاری اطاعت لازم ہوگی، اور عملی طور پر 17 سالہ اسامہ ابن زید کو امیر بنا کر کے ان کی قیادت میں خلفائے راشدین تک کو بھی رہ کر کے عملی قیادت سکھا دی گئی تھی۔ مگر یہ بیماری جہاں سے آئی، یہ گھن کی طرح لگ جاتی،
یہی گھن ہوتا ہے سماج اور سوسائٹی کا. آج ہمارے بھی سماج اور سوسائٹی میں یہ بہت بڑا گھن ہے. یہ بہت بڑا گھن ہے کہ بچپن میں ایک مقام کے بارے میں ہمیں معلوم ہوا اور آج افسوس ہوتا ہے اس بات کا کہ ایک عیدگاہ میں نماز پڑھانے کی خاطر بروقت حافظ کا نظم نہیں ہو سکا تو ایک قریب کے حافظ کو بلا کر کے لایا گیا. ایک جماعت نے انکار کر دیا ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے کہ یہ حجام ہے. حافظ ہے، یہ نہیں دیکھا کہ کلام خدا اس کے سینے میں ہے، اس کا مقام وہاں ہے جہاں خدا فرمائے گا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا. اس کو نہیں دیکھا گیا. ذات سے حجام ہے، اس لیے اس کے پیچھے مل کے لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ وہ گھن ہے جو ہمارے سماج اور معاشرے کو جہاں نہیں ہے وہاں اللہ نے بچا رکھا ہے، اور نہیں ہو تو آنے مت دیجیے. تمام مسلم حکمرانوں نے اپنے دور اقتدار میں اسلام کی نشر و اشاعت کی وہ کوشش نہ کی جو اس کا حق تھا. شام کے علاقے میں آپ دیکھیے، ادھر کے اوپر کی طرف جائیے، فارس اور اس کے اوپر کی طرف جائیے، وہاں پر دعوت و تبلیغ کے وہ مراکز بن گئے کہ کوفہ اور بصرہ میں بڑے بڑے سینٹر بنے اور وہاں سے داعیان نکل کر کے جہاں جہاں دعوت کے طور پر پہنچے. آج بھی اسلام وہاں پہ سرخرو ہوا، آج بھی اسلام وہاں موجود ہے. مگر یہ سب جو حق تھا، خاص طور پر شمال و مغرب کے غیر مفتوح علاقوں میں عیسائی آبادی کو اسلامی تعلیمات سے روشناس نہیں کرایا گیا. پھر اس کے بعد مسلم آبادی شمال و مشرق میں پھیل کر آباد نہیں ہوئی، سمٹ گئی. مسلمان کو داعی بنایا گیا ہے، ہر جگہ پہنچنے کے لیے کہا گیا. دوسری جگہوں پر مسلمان جہاں پہنچے وہاں جا کے آباد ہو گئے اور ان کی آبادیوں کی وجہ سے اسلام پھیلتا چلا گیا. مگر یہاں پر سمٹ کر کے رہ گئے. عروج کے زمانے میں حکمراں یہ کر سکتے تھے کہ ان جگہوں پہ کالونیاں بنا دیتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ فسطاط، کوفہ، بصرہ اور اس طرح کے 5 شہر انہوں نے بسا کر کے مکس آبادی کلچر کو انہوں نے فروغ دیا تھا. جب مکس پاپولیشن ہوتی ہے، آبادی ملی جلی ہوئی ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے، سمجھنے کا موقع ملتا ہے. مگر یہاں پر یہ کر سکتے تھے. نیز یہ کہ پہاڑی اور دور دراز علاقوں کی سختیوں سے تنگ آ کر کے مسلمانوں نے ان علاقوں سے ہجرت اختیار کر لی. اس طرح سے وہاں کی عیسائی آبادی اور مضبوط ہوتی چلی گئی. مسلم حکمرانوں کے برخلاف عیسائی حکمرانوں نے اپنے آپسی اختلافات کے باوجود اپنی تحریکات کو متحدہ طور پر زندہ رکھا، جس میں کچھ نئی تحریکیں بھی تھیں جن کا مقصد اندلس سے مسلم حکومتوں کا نام و نشان مٹانا تھا. نئی طریقے پر فتح نو جس کا تذکرہ ابھی آیا کہ پھر سے ہم صفایا کریں گے. ایک طرف یہ متحد ہوتے جا رہے تھے، تقاضے بھی ویسے ہی بن رہے تھے، دوسری طرف ہم یوں بکھرتے چلے جا رہے تھے. اندلس کے اکثر حکمرانوں نے اندلس کی مادی فارغ البالی، یعنی جو عیش و عشرت کا سامان وہاں جا کر کے جو کردار انجام دیا تھا، جس کا تذکرہ اگلی کلاس میں آئے گا کہ وہاں پر مسلمانوں نے جا کر کے کس طرح سے کردار انجام دیا تھا، کیسے وہاں کے ایگریکلچر کو، وہاں کے ٹریڈ اور بزنس کو ڈیولپ کیا تھا. یہ جب ڈیولپمنٹ وہاں پر بہت ہوتا چلا گیا تو آنے والی نسلوں نے ان محنتوں کو بھلا دیا، ان محنتوں کو بھلا دیا. اب وہ اپنے آباء و اجداد کا لگایا ہوا کھا رہے تھے. علمی اور فنی ترقی، تہذیبی کمال کے لیے بھرپور کوششیں کی، لیکن انہوں نے اندلس کی اسلامیت کو نظر انداز کر دیا. اسلام کو اگر انہوں نے غالب رکھا ہوتا تو اس کے سائے میں خود بخود لوگ آنا شروع ہو جاتے. اسلام کو جب پیروں تلے رکھا جاتا ہے تو لوگ خود بخود بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. آج ہم نے بھی اسلام کے جھنڈے کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے. اوڑھنا بچھونا بنانے کی وجہ سے دوسرے تو آنا درکنار، ہمارے خود بھاگ رہے ہیں، ہمارے خود اس سے بھاگتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. چیزوں پر یقین نہیں، چیزوں پر عمل تو درکنار، یقین بھی اب کم ہوتا چلا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں آنے والی جو نسلیں ہیں، آپ نے ابھی تاریخ سنی کہ وہاں پر ایک بڑی تعداد کو یہ کہہ دیا گیا کہ آپ اپنے طور پر دل میں چیزیں بسائے رکھو، اجتماعی طور پر تمہارا کوئی کردار نہیں ہوگا. یعنی نظام تبدیل کر دیا گیا. جب نظام تعلیم تبدیل ہوتا ہے تو اس کے خطرناک جو اثرات آتے ہیں، ان اثرات کو دھونے میں بہت زمانہ گزر جاتا ہے اور بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اس کی ایک اور مثال اس کے پہلے بھی آ چکی اور آئندہ بھی آئے گی کہ جس وقت سلطان عبد الحمید ثانی 19ویں صدی کے شروع میں 1870 سے لے کر کے 1907 کے درمیان میں ترکی حکمراں نے فلسطین کو بچائے رکھا تھا، لیز پر بھی زمین دینے سے منع کر دیا تھا. ایک موقع پر یہودیوں نے مال و دولت کا بھی لالچ پیش کیا
مگر انہوں نے قسم کھا کر کہہ دیا تھا کہ یہ زمین میری رعایا کی ہے جسے خون دے کر کے حاصل کیا گیا ہے، میں اس کی ایک سوئی بھی کسی کو نہیں دے سکتا، اور پاسپورٹ لگا کر کے پابند کر دیا تھا۔ ایسی مضبوط حکومت کو 1907 میں گرایا جاتا ہے، اور 1923 میں نہ صرف مضبوط حکومت بلکہ پوری کی پوری خلافت ہی ختم کر دی جاتی ہے، اور آج تک خلافت قائم نہیں ہو سکی، اور